Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 27th. The name of the paper is Literary Criticism 1. The name of the book is On the Sublime by Longinus. The topic is the effects of sublimity or function of sublimity. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC PABI, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. So far, the effects or the function of poetry was in the age before Longinus that literature or poetry, it is written in order to instruct the reader and in order to make him morally a better person. This was also the idea of Plato, and he objected on poetry that it does not instruct the reader, and therefore the poets do not have any place in the Republic. So this was the idea up to the age of Longinus, that the function of poetry is to guide the readers into doing good things and to make them morally better people. Then Aristotle disagreed with this idea because he thought that literature or poetry, it is an independent branch of learning. It is independent from religion, it is independent from politics or ethics, and as it is not related with these things, it has nothing to do with instruction or making people better, because its function is not this. It has a unique function, and its unique function is to give pleasure. That is the only function which Aristotle believes in, that the function of poetry is pleasure. Guidance or instruction may come in it, but guidance is not the primary function according to him. Guidance may be the primary function of religion, but it is not the primary function of poetry. The primary function is to give pleasure, as all imitation give pleasure. Poetry is also imitation, and it also gives us pleasure. So this is the main idea given by Aristotle, quite unique and quite different from the ideas of the previous writers, who believe that poetry is written to instruct the readers, to guide the readers, just like a person who is expert in religious affairs instructs the readers. The poet also does the same thing. Aristotle was different in saying that it is an independent branch of learning, and its function is pleasure. So you can see this is the second. The first idea was to instruct the reader. Then Aristotle came and he said it is to give pleasure to the readers and to the poets as well. Then there was another idea in which the function of literature or poetry was to instruct as well as to delight. But you can see that the primary function again comes out to be to instruct in delightful manner. So though both are combined, but the primary function comes out to be instruction. So therefore, delight, which though comes with it, is secondary, while in the case of Aristotle, it was the primary function. In this third formula, the function of literature or the function of poet or poetry is to instruct and delight. That is to give delightful instruction, but it is the instruction where the emphasis falls and not the delight. Delight comes with instruction, but it is not the primary function. Longinus's idea is extremely unique, very different from all these ideas. The idea of instruction and delight, the idea of pleasure, the idea of only delight. It is different from instruction and from delight, because he thinks that the function of poetry is to ignite the reader, to put fire to the reader, and to
create ecstasy in him, to cast spell over him, just like a magician or just like a wizard. He casts spell over the reader, and as a result, the reader become ecstatic, as the poet himself becomes ecstatic. He, in ecstasy, has to believe, and in ecstasy has to perform which whatever he is ordered to perform. So it is not persuasion, because persuasion may be resisted. If you want to tell someone to do something, then you may not be successful in persuading him doing that thing. But if you are a wizard and you can cast spell over him, then he cannot resist that, contrasted with persuasion, which is resisted. So sublime is something which casts spell on you, which makes you ecstatic. Ecstasy means standing outside the body. So the soul goes outside the body. It has its elevation. Your soul is elevated. It is on fire, and with the help of this sublime, we are carried away completely. The effect of sublimity is irresistible. We cannot resist this effect. Persuasion can be resisted, but sublime cannot be resisted. And it is compared with the lightning flash, or with the whirlwind. It is like a whirlwind, and we are swept off our feet and we fly, and it reaches our heart. Um, Before reason wins it over, for reason, time is required. In order to think about something, we need some time, but we are spellbound in this case by sublime. This is the quality of the sublime. Sublime actually casts a spell on us. It is irresistible. It is like the whirlwind. It is like the uh, lightning flash, and we are taken out of our body. Our souls go out of our bodies, which is actually the translation of the word ecstasy. Means outside the body, ecstasy. So therefore, our soul is taken out in order to join with the one. This is what ecstasy really means. Therefore, head, that is the reason, does not have much time to think, because reason is done with the help of brain, with the help of head. That is not given time, because we are not ourselves. When we use our head, we are ourselves. Um, we have the ability to think. Um, Therefore, in this case, in the case of sublimity and its effect, we do not have any time, just like we are spellbound, and as the wizard casts a spell, uh, we are no more in control of ourselves. We are in the control of the spell, and we have to do whatever the wizard wants us to do. The effect cannot be resisted, and this is the effect of the sublime. It just takes us away with just one stroke. Longinus compares, this is a kind of comparison between the literature of persuasion and the literature of sublimity, because the literature of persuasion uh, tries to persuade you slowly, step by step, with reason, by using your brain, by using the mind. The writer takes you um, to the point where he wants to take you, and he persuades you. But true sublime is very different. It doesn't need to take you step by step. It does all the job in one stroke, and you are carried away with it. It is like a flash of lightning, it is like a thunderbolt, and it strikes the heart of the reader before the reason has its part to play. Therefore, as it makes you ecstatic,
this making you ecstatic is actually the job of a mystic. Mystic also makes you ecstatic. Ecstasy means to become one with the one, to become one with the God, and this is the job of the mystic, this is the job of the mysticism. Therefore, the poet is also a kind of mystic because the poet also, and this was the idea of Plotinus, and he was impressed with this idea, Longinus, and he is expressing this idea here that the poet here is like a mystic, and poetry actually cannot be created with this mysticism like quality, taking you away of your body, taking the soul away from your body, and making it one with the one. As you know, there are different stages in mysticism. The beginning stage is that you have only the glimpses of reality. You only have just the glimpses of God, but the supreme type is that you become one with the one with the God. So, as you have different stages in mysticism, you have different types of poets. If that poet uses the supreme type of sublimity, then he can be compared with the supreme type of mysticism or mystic who takes you away from your body, your soul, and he mixes it with the one, with God. If he is of the second type, then he can make you ecstatic, this much ecstatic that you only have the glimpses of the reality. You do not become one with the one, but you just have glimpses. So, a poet also is like a mystic, and this is the philosophical assumption of Longinus' statement. The philosophy behind this assumption is that a poet is a mystic, and therefore he has the quality of transporting you, of taking you away, of making you ecstatic. So this intuition, this quality, this taking away from your body, your soul, would not come with reason. This is something which comes with imagination and emotion. So he gives a lot of importance. These are very important two words used by him, that the poet uses imagination and emotions, and he carries you away with the help of emotions and with the help of imagination. Poetry has another function to perform, and that is transport. Poetry transports us from this world into the world of the poet. So that transportation action is also performed by poet. And this is not only the poet who is taken away, this is the reader also. Both of them, uh, they do not require a reason for persuasion. It happens in just a single stroke, not in steps, but in a single stroke you are carried away. Uh, if this deeper insight is not there in the poet, the deeper insight of mysticism, of a mystic, of making you ecstatic, of transporting you, then he cannot create great work. This is a must for the poet, that he should have the quality of a mystic, should have the quality of making you ecstatic, the quality of taking you away from your body, and the quality of transporting you. Again, the word transport is used by Longinus. Transport is a very important word, and so are these two words, imaginative and emotionality. So, persuasion is done by the poets, and it is made possible by the persuasive literature, but the spell is not cast by such a poet who writes poetry of persuasion. ये हमने जो अभी पढ़ा, ये टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ सब्लिमिटी, कि अगर किसी चीज़ में, किसी वर्क में सब्लिमिटी होगी तो वो कैसे होगा। तो हमने हिस्ट्री पढ़ी इफेक्ट्स की। शुरू में तो ये इफेक्ट और फंक्शन था पोइट्री का, कि ये रीडर को तालीम देता है, इंस्ट्रक्ट करता है
اور اس کو اخلاقی طور پہ اچھا بناتا ہے۔ اس آئیڈیا کے خلاف ارسطاٹل آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ برانچ ہے پوئٹری، اور اس کا فنکشن ریلیجن کی طرح بھی نہیں ہے، پالیٹکس کی طرح بھی نہیں ہے، ایتھکس کی طرح بھی نہیں ہے، ان سے بالکل مختلف ہے، اور اس کا فنکشن ہے پلیجر دینا، کیونکہ یہ تمام امیٹیشن پلیجر دیتی ہے، اور آرٹ اور پوئٹری بھی امیٹیشن ہے، تو اس کا فنکشن ہے پلیجر دینا۔ تیسرا ایک فارمولا جو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ لٹریچر کا فنکشن پوئٹری کا انسٹرکٹ اینڈ ڈیلائٹ ہے، لیکن اس میں بھی زور گائیڈنس پہ اور انسٹرکشن پہ آیا کہ انسٹرکشن ہوتی ہے لیکن یہ ڈیلائٹ فل انسٹرکشن ہے۔ لانجانس کا آئیڈیا ان دونوں چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ پوئٹ جو ہے اس کی پوئٹری اگر اس میں سبلیمٹی ہے تو یہ آپ کو ریڈر کو آگ لگاتی ہے، ایک قسم کی اس میں وجد پیدا کرتی ہے، اور وجد میں جو کہ امیجنیشن کے تھرو ہوتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا امیجنیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ امیجنیشن جو ہے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے مسٹک کوالٹی پیدا کرنے کے لیے، امیجنیشن اور ایموشن۔ تو جو رائٹر ہے یہ آپ کو امیجنیشن کے تھرو، ایموشنس کے تھرو یہ آپ کو لے جاتا ہے ایکسٹیسی میں، نہ کہ یہ انسٹرکشن اور ڈیلائٹ اور پرسویشن کے تھرو کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک جادوگر کی طرح ہے جو آپ پہ جادو کرتا ہے اور آپ اسی طرح کرتے ہیں جیسے وہ سمجھاتا ہے۔ پرسویشن کی جو لٹریچر ہے وہ آپ ریزسٹ کر سکتے ہیں، مثلا کوئی آپ کو آمادہ کرتا ہے تو آپ دماغ استعمال کر کے اس کو کہتے ہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا، لیکن اگر آپ کی پوئٹری میں سبلیمٹی ہے تو پھر پرسویشن کا موقع ہی نہیں ملتا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ریڈر کو، بلکہ وہ کمپلیٹلی ارریزسٹبلی ایک طوفان کی طرح یہ سبلیمٹی پوئٹری میں آتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے اور اس کے دل پہ اثر کرتی ہے قبل اس کے کہ اس کا دماغ سوچے۔ سبلیمٹی اپنا اثر دکھا چکی ہوتی ہے اور اس کو ایموشنلٹی کے تھرو، ایموشنس کے تھرو، امیجنیشن کے تھرو اڑاتا ہے۔ ریڈر بھی اڑتا ہے اور پوئٹ بھی اڑتا ہے، ایکسٹیسی میں جاتا ہے۔ ایکسٹیسی کا مطلب عربک میں وجد ہے، اور وجد کا مطلب ہے پا لینا، تو اور پا لینا اللہ تعالیٰ کا پا لینا، اس سے مراد یہ لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ کمپیئر کرتا ہے کہ یہ تو ایک صوفی کا کام ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائے، ایک پیر و مرشد کا کام ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتا ہے، تو یہ کام اگر پوئٹ کرتا ہے تو یہ بھی مسٹک کی طرح ہے، صوفی کی طرح ہے، جو پرسویشن سے زیادہ آپ کو ایکسٹیسی کے تھرو گاڈ سے ملاتا ہے۔ تو یہ کام جب یہ کرتا ہے تو پوئٹ بھی ایک مسٹک کی طرح ہے، آپ کو دماغ کے یا سر کے استعمال کا وقت ہی نہیں ملتا، اور آپ پہ ایک قسم کا اثر ہو جاتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے، اور آپ ایک پوئٹ ایک جادو کی طرح، ایک صوفی کی طرح، ایک اپنے انداز سے یہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں اس کو آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر اس میں سبلیمٹی ہے تو یہ ایک ہی سٹروک میں آپ کو ادھر سے ادھر لے جائے گا۔ لانجائنس دو لٹریچر کی بات کرتا ہے، ایک وہ جو پرسویشن کا لٹریچر ہو جو آپ کو آمادہ کرے، دوسرا سبلائم لٹریچر ہو جو آپ کو لے جائے پکڑ کر، آپ پہ سپیل کر کے، آپ پہ وجد لا کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ پرسویشن کا لٹریچر آپ کو آمادہ کرتا ہے، اس کا اثر سلو ہوتا ہے، ترتیب سے دماغ کے استعمال کے ساتھ۔ ٹرو سبلائم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی وار میں آپ کو لے جاتا ہے، بالکل ایک فلیش لائٹننگ کی طرح، گرج اور چمک کی طرح، ایک تھنڈر بولٹ کی طرح آپ یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پوئٹ میں اور مسٹک میں ایک قسم کی قربت پائی جاتی ہے، سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ مسٹک بھی یہی کرتا ہے کہ وہ آپ
کو وجد میں لا کر اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، پوئٹ بھی ایک مسٹک کی طرح آپ پہ وجد طاری کرتا ہے، اور جس طرح وجد کی مختلف قسمیں ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جس میں آپ ایک جھلک دیکھتے ہیں ریئلٹی کی اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری یہ کہ آپ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے ہیں. تو اگر یہ والی ہے، یہ والا وجد ہے، تو یہ سپریم ٹائپ ہوگا اور اس میں بیسٹ ٹائپ آف سبلیمٹی ہوگی. اور اگر گلمپسز ہیں تو یہ سیکنڈ ٹائپ ہوگا جس میں آپ کو صرف گلمپسز نظر آئیں گی، اور یہ کام مسٹک کرتا ہے اور پوئٹ کرتا ہے. تو یہ ایک فلسفیانہ اسمپشن ہوا، مفروضہ ہوا لانجائنس کی سٹیٹمنٹ کا کہ یہ آپ کو لے جاتا ہے، اور یہ ہوگا امیجینیشن اور ایموشنز کے تھرو، نہ کہ ریزن کے تھرو، نہ کہ دماغ کے تھرو. پوئٹری کا فنکشن ٹرانسپورٹ کرنا ہے آپ کو اس دنیا سے دوسری دنیا، شاعر کی دنیا میں لے جانے کا. پرسویشن ایسا نہیں ہوتا، پرسویشن میں سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے. یہ ایک ہی سٹروک میں آپ کو آپ کا کام تمام کر دیتا ہے. اور اگر پوئٹ میں یہ ڈیپر انسائٹ نہ ہو آپ کو لے جانے کی، آپ کو ایکسٹیسی میں لانے کی، تو پھر وہ بہترین ٹائپ آف پوئٹ نہیں ہوگا، اس میں سبلیمٹی نہیں ہوگی، اور یہ پرسویشن والی پوئٹری ہوگی، یہ سپیل والی پوئٹری پھر نہیں ہوگی. تو یہ اس کا فنکشن آپ کہہ سکتے ہیں پوئٹ سبلیمٹی کا، یعنی وہ پوئٹری جس میں سبلیمٹی ہو، اور یہ اس پوئٹری کا اثر کیسے ہوگا. یہ لیکچر اس کے بارے میں تھا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.